السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نظریاتی جنگ کے محاذ کے بارے میں آپ دوست احباب کے ساتھ کچھ علمی معلومات جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، اپنی معلومات جو ہیں وہ آپ کا اس کے ساتھ تبادلہ کر رہے ہیں، تاکہ اس پرفتن دور میں جہاں ہر طرف ٹیکنالوجی کا دورہ دور ہے اور انٹرنیٹ جو ہے وہ ایک میدان جنگ بنا ہوا ہے، اس کے اوپر یا اس کے حوالے سے کس طرح ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور کس طرح ہم جو ہے وہ اہل مغرب جو ہے، اہل یورپ جو ہے یا کفار جو ہیں، ان کا کیسے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کے طریقہ واردات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ تو دوستو، ہم چونکہ بات کر رہے تھے نظریاتی جنگ کے محاذ کے حوالے سے، تو پہلے ہم نے نظریاتی جنگ کے محاذ جو تھا اس کا نقطہ نمبر 1 اورینٹلزم استشراق، اس کے حوالے سے کچھ 3-4 ویڈیو آپ دوست احباب کے گوش گزار کی۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا سلسلہ امپیریلزم، استعمار یا سامراجیت، اس کے حوالے سے ہم نے 2 ویڈیو آپ کے گوش گزار کی۔ دوستو، ان دونوں ویڈیو میں استعمار کیا ہے، سامراجیت کیا ہے، سامراجیت کا آغاز کیسے ہوا، یہ کیسے پروان چڑھی اور اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم نے آپ کے ساتھ بات کی۔ آج ہم جو سامراجیت ہے، اس کا اصل دور جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوا، یا اس نے مسلمانوں کو کس طرح متاثر کیا، مسلمانوں کی کیا کیا کمزوریاں تھیں جس کی وجہ سے یہ سامراجیت جو تھی وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ نافذ ہوگی۔ پچھلی ویڈیو میں دوستوں ہم نے آپ کو بتایا کہ جو یورپ تھا اس نے سمندری راستے تلاش کرنے کے لیے اپنی مہم شروع کر دی، کیونکہ جو اوٹومن امپائرز تھے، عثمانی سلطنت تھی، انہوں نے ان کی چلاکیوں، مکاریوں، عیاریوں کی وجہ سے ان کے جو سمندری تجارتی راستے تھے وہ اپنی طرح سے بند کر دیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ استعمار یا سامراجیت کا جو اصل دور ہے اس کو ڈسکس کریں گے، وہ معلومات آپ تک پہنچائیں گے۔ دوستو، 16ویں صدی کے آخر میں جو اصل کہہ لیں کہ دور تھا جو استعماریت کا، سامراجیت کا، اس کا پوری دنیا کے حوالے سے ایک آغاز ہو گیا۔ اگر ہم اس کو بغور دیکھیں تو ہم کو معلوم ہوتا کہ یورپ جو تھا انہوں نے اجتماعی شعور کے ذریعے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنا اور ان کے جو طرز عمل کا جو ایک قدیم طریقہ تھا، اپنے مذاہب کے اوپر قائم رہنا، اپنے عقائد کو پختہ رکھنا، جہاد کا علم بلند کرنا، ان چیزوں کو اس نے ختم کرنے کی ٹھان لی۔ اور ساتھ ہی ان کے لیے جو سب سے تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک خلافت کے نیچے جو ہے وہ مجتمع ہیں، مسلمان ایک خلافت کے نیچے جمع ہیں، جہاں بھی کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت بنتی ہے تو وہ خلافت جو ہے وہ اس جگہ پہ اپنی افواج جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو دوستو، جو ان کا بنیادی ہدف تھا، ایک تو مسلمانوں کو جو قدیم طرز عمل تھا زندگی کا اس کو ختم کرنا، اور دوسرا جو ہے خلافت کو ترک کرنا یا خلافت کے خاتمے کا منصوبہ بنانا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مسلمان کے علاقے ہیں، خصوصی طور پہ جو ایشیائی علاقے ہیں، ان کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر قبضہ کرنا، اور جو ان کو تجارتی اور اقتصادی قوت جو ہے اپنی قوت بڑھانا اور مسلمانوں کی تجارتی اور اقتصادی قوت کو کمزور کرنا ہے۔ اس کی پھر انہوں نے ایک فہرست بنائی کہ تجارت و اقتصادیت کے میدان میں مسلمانوں پر غلبہ جو ہے اس کو حاصل کرنے کو انہوں نے اہمیت دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ ایک منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کے جو تجارتی اور عسکری محاصرے ہیں وہ کیے جائیں گے، خلافت کا خاتمہ کیا جائے گا، اسلامی دنیا کے بخیر کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے مٹانے کے لیے انہوں نے جو اپنے اہداف تھے ان کو فی الحال مؤخر کر کے ایک دوسرے رخ سے سوچنا شروع کیا۔ اچھا، اس کو انہوں نے 7 پوائنٹ جو تھے، 7 نکات جو تھے اس کے بارے میں انہوں نے ترتیب دیا۔
انہوں نے سوچا کہ سب سے پہلے ہم نے معاشی اور تجارتی جو ہے طور پہ مضبوط ہونا ہے اور خود انحصاری جو ہے نا اس کو قائم کرنا ہے۔ ان کا پھر جو دوسرا نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اسلامی دنیا کا اقتصادی اور عسکری محاصرہ کرنا۔ تو تیسرا ان کا نقطہ تھا کہ تجارت و اقتصاد میں دنیا کے اوپر غالب آنا۔ دوستو یہ سارے کے سارے نکات یورپ کے تھے۔ اچھا اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ جب ہم معاشرتی طور پہ مضبوط ہو جائیں گے، ہم مضبوط ہو جائیں گے، ہمارے جو وسائل ہیں ہم بجائے اس کے کہ دوسروں کے اوپر انحصار کرنے کے خود اپنے وسائل کو بروئے کار لانا شروع ہو جائیں گے، اسلامی دنیا کا اقتصادی عسکری محاصرہ کر لیں گے، تجارت کے اوپر دنیا میں غلبہ حاصل کر لیں گے، تو پھر کیا کام کرنا کہ ہم نے اسلامی دنیا کے اوپر تسلط قائم کرنا ہے۔ جب اسلامی دنیا کے اوپر تسلط قائم کریں گے تو لازمی طور پہ جو ان کا پانچواں نقطہ ہے کہ خلافت اسلامیہ کا خاتمہ ہوگا، جو انہوں نے 1919 میں عثمانیہ سلطنت کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر کے اپنے منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور پھر اس کے بعد اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ آج دیکھیں کہ آپ کے سامنے کے حالات ہیں دوستو کہ مسلمان بجائے ایک جسم کی مانند ہونے کے اپنے اپنے ممالک میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ کوئی بندہ جو ہے وہ مطلب سعودیہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سعودیہ کی حفاظت، اس کے بعد کوئی دوسرا ہے، پاکستان بولتا ہے سب سے پہلے پاکستان، پھر دوسرے مسلمان۔ تو انہوں نے عالم اسلام کو مختلف ٹولیوں میں مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح دوستو عالم اسلام کا جو تشخص ہے ابھی ان کا مشن یہ ہے کہ اس کا خاتمہ کرنا، کہ جو عالم اسلام کا جو ایک وقار ہے دنیا میں اس کو مسخ کرنا۔ یہ ان کے جو 7 نکات تھے انہوں نے اس ترتیب کے حساب سے ان کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ اچھا اس ساری تفصیل کو سمجھنے کے لیے ہم کو ان تمام نکات کے اوپر فرداً گفتگو کرنا پڑے گی۔ اچھا اس میں سب سے پہلا جو ان کا مرحلہ تھا معاشی تجارتی مضبوطی اور خود انحصاری جو تھی، تو دوستو قدیم زمانے میں یورپ جو تھا وہ مشرق کی طرف جو تجارت کرتا تھا اس کے لیے اس کے پاس 2 مشہور رستے تھے، اس کے علاوہ ان کو تیسرے رستے کا معلوم نہیں تھا۔ پہلا رستہ جو تھا مصر کے ساحل الیگزینڈریا یا اسکندریہ سے اتر کر اونٹوں کے ذریعے بحیرہ احمر تک سفر ہوتا تھا، اور وہاں سے پھر بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان اور مشرق کے بعید کے ممالک تک پہنچا جاتا تھا۔ اچھا دوسرا راستہ جو تھا دوستوں ان کے پاس شام کے ساحل پر اتر کر خشکی کا راستہ اختیار کر لیا جاتا تھا، عراق اور خراسان کے راستے ہندوستان اور چین تک سفر کیا جاتا۔ دوستو 14ویں اور 15ویں صدی عیسوی میں ان دونوں راستوں پر سلطنت عثمانیہ خلافت اوٹمن امپائرز کا قبضہ تھا۔ یورپی تاجر ان سے گزر کر مشرقی ممالک تک جاتے، اپنا سامان خود فروخت کرتے تھے اور معقول نفع لیتے تھے، اگرچہ ان کی مصنوعات پست معیار کی تھیں، پھر بھی کچھ چیزیں اسلامی دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھی، جیسے اونی کپڑا، تالے، آئینے اور چاکلیٹ وغیرہ۔ آج بھی دیکھ لیں کہ چاکلیٹ وغیرہ جو ساری کی ساری پاکستان میں یورپ سے ہی امپورٹ کی جاتی ہے۔ تو اس تجارت کا سب سے بڑا مرکز جو تھا وہ دوستو ہندوستان تھا، اور ہندوستان سے یہ یورپین اس کے بدلے میں کیا لے کے آتے تھے؟ گرم مسالے، جو اس وقت ہندوستان میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ اچھا یورپی تاجر پھر نیل، گڑ، سوتی کپڑے، ڈاکے کی ململ، کاغذ، قالین اور گلیچے بھی یہیں سے خرید کر اپنے ملک لے جاتے، ادھر سے یہاں سے سستے خرید کے لے جاتے اور اپنے ملک میں جا کے مہنگے داموں کو فروخت کر کے خوب نفع کماتے۔ اس بات کو آپ دیکھیں کہ کاغذ جو تھا اس وقت یورپ میں بہت ناپید تھا، وہ کاغذ بھی خریدنے کے لیے ہندوستان کا رخ کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی بات ہے، جو بعض اوقات دوست احباب ہم کو تانا دیتے ہیں یا اسلامی ادوار جو ان کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، انگشت نمائی کرتے ہیں، تو ان کے لیے یہ بات قابل غور ہے اور قابل فکر ہے کہ یورپ جو ہے وہ 15ویں صدی میں کاغذ تک جو تھا وہ ہندوستان سے لے کے جاتا تھا۔ اس وقت ہندوستان کے اوپر مغلیہ سلطنت کے اسلامی حکومت قائم تھی۔ اچھا دوستو جب ترکوں نے اپنے تحفظات کی وجہ سے یورپ پر خشکی اور سمندر کے تجارتی راستے بند کر دیے تو مرچ مسالے سمیت مشرق کی تمام تجارت انہی کے ہاتھ آ گئی۔ مطلب ترک جو تھے انہوں نے یورپ کا راستہ بند کر دیا اور جو جتنی بھی تجارت تھی اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔
ابھی یورپی تاجر کیا کرتے؟ اپنا تمام سامان مصر کے ساحلوں پر سستے داموں فروخت کرنے اور ترکوں سے مشرقی ممالک کی مصنوعات مہنگے داموں خریدنے پر مجبور ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر جو ساحلی رستے تھے، جو بحری رستے تھے، وہ بند ہو چکے تھے، اور اس طرح جو ان کی اقتصادی خدا انحصاری تھی وہ خطرے میں پڑ گئی۔ اس تجارتی نقصان کو دیکھتے ہوئے یورپی جہازراں جو تھے، جو جہاز چلانے والے تھے، بحری جہاز، وہ بحیرہ اوقیانوس سے مشرق کی طرف نکلنے والے کسی نئے رستے کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح تو ترک جو ہیں وہ ہم کو ترقی نہیں کرنے دیں گے، یا ہم ترکوں کے مرہون منت ہو کے رہ جائیں گے، اس لیے انہوں نے نئے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، اگرچہ اس کوشش کے پس پردہ ترکوں کی طاقت کو توڑنے اور قسطنطنیہ کی شکست کا بدلہ لینے کے جذبات بھی پنہاں تھے، مگر ابھی یورپ اتنا طاقتور نہیں ہوا تھا کہ عثمانیوں سے براہ راست ٹکر لے سکتا۔ اس لیے تجارتی مفادات حاصل کر کے اپنی اقتصادیات کو مضبوط بنانے پر انہوں نے توجہ مرکوز کر دی، جس کا پہلا قدم یہی تھا کہ تجارتی راستے تلاش کر کے ترکوں کی جانب سے کی گئی اقتصادی ناکہ بندی کو غیر مؤثر کر دیا جائے۔ چنانچہ یورپ کے بڑے بڑے تاجر اور امراء اس کوشش میں جٹ گئے۔ اس دور میں ایک ایسے یورپی شہزادے کا قصہ بھی ملتا ہے جس نے اپنی زندگی اور تمام مال و دولت نئے سمندری راستے کی تلاش میں گزار دی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا دوستو، ایک بہت مشہور شخصیت واسکو ڈے گاما، جس کو ہماری نصاب کی کتابوں میں بطور جہاز راں یا بطور سیاح پڑھایا جاتا ہے، یہاں اس کا تذکرہ کرنا جو ہے وہ اگر ہم اس استعماری یا سامراجیت میں واسکو ڈے گاما کا تذکرہ نہیں کریں گے تو ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی اس مضمون کے ساتھ۔ اچھا، عیسائیوں کی ایک تنظیم تھی نائٹس ٹیمپلر۔ نائٹس ٹیمپلر اس سلسلے میں غیر معمولی طور پر سرگرم تھی۔ وہ لوگ صلیب کی خاطر رضاکارانہ طور پر لڑنے والی اس عسکری تنظیم کی بنیادی پہلی صلیبی جنگ کے بعد بیت المقدس میں رکھی گئی تھی، اور مسلمانوں کو اس کی خون خواری کا بار بار تجربہ ہو چکا تھا۔ نائٹس ٹیمپلر مختلف شعبہ جات میں ویل ٹرینڈ تھے۔ اچھا، ٹیمپلر جو تھے یہ سود خور بھی تھے، اور بینکاری کے ذریعے بڑے بڑے بادشاہوں کو قرض دے کر اپنا اسیر بنا لیتے تھے۔ اچھا، تاریخ کو درست رکھنے کے لیے، حقائق کی درستگی کے لیے یہاں بتاتے چلیں کہ نائٹس ٹیمپلر جو تھے یہ بظاہر تو صلیب کے لیے جنگ کرتے تھے، لیکن دراصل یہ جوئش تھے، یہودی تھے۔ ان کی پشت پناہی جو تھی وہ یہودی کر رہے تھے، جو اشکنازی یہودی تھے، جو صہیونی تھے، جن کا مقصد پوری دنیا کے اوپر یہودیت کو قائم کرنا تھا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو بازیاب کرانے کے بعد شام کے ساحل کو ٹیمپلرز کے قلعوں سے پاک کیا تو یہ لوگ یورپی ممالک میں چلے گئے۔ وہاں ایک صدی تک انہوں نے جو فتنہ فساد برپا کیا، اس کی وجہ سے 1312 میں پوپ نے اس جماعت پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد ٹیمپلر زیر زمین چلے گئے اور کچھ مدت بعد آرڈر آف کرائسٹ کے نام سے پرتگال میں دوبارہ منظم ہو گئے۔ پوپ نے 1319 میں اس نئی جماعت کو کام کرنے کی منظوری دے دی۔ جب 15ویں صدی عیسوی کے وسط میں یورپی دنیا کے نئے رستوں کی تلاش ہوئی تو آرڈر آف کرائسٹ، وہی نائٹس ٹیمپلر جو ایک نئے نام کے ساتھ پرتگال میں نمودار ہوئے، اس مہم میں پیش رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو خاصہ تھا، ان کا جو مقصد تھا، ان کے جو عزائم تھے، وہ مسلمانوں کا خاتمہ تھا۔ اچھا دوستو، پرتگال اور اسپین کی حکومتیں ایسی مہمات کی خاص طور پر سرپرستی کر رہی تھیں۔ ان مہمات کے نتیجے میں یورپی حکمرانوں کو پہلی بار یہ معلوم ہوا کہ مشرقی افریقہ کے ساحلوں پر مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی پرامن اور خوشحال ریاستیں ہیں جن کی عسکری قوت نہ ہونے کے برابر ہے، مطلب کہ وہ فوجی لحاظ سے بالکل کمزور ہیں، جنگ و جدل میں یا اسلحے کے لحاظ سے یہ لوگ کمزور ہیں۔ یہ ساحلی آبادیاں بین الاقوامی تجارت کے مراکز ہیں، جہاں عرب، ہندوستان اور چین کے تجارتی بیڑے آتے ہیں۔
یہ بات جب یورپ کو پتہ چلی، خصوصی